السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت 5ویں سپارے کا 7واں رکوع، آیت نمبر 71 سے 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم وانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان ہر وقت اپنے پاس رکھو، پھر خواہ الگ الگ دستوں کی شکل میں کوچ کرو یا سب اکٹھے مل کر کرو۔ یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمان میدان احد میں ایک دفعہ شکست سے دوچار ہو چکے تھے، اور ابو سفیان نے واپسی کے وقت اپنے خطبہ میں اپنی کامیابی کا اعلان بھی کیا تھا، جس کا اثر یہ ہوا کہ یہودیوں، منافقوں اور مدینہ کے ارد گرد پھیلے ہوئے قبائل کے حوصلے بڑھ گئے، اور اسلام دشمنی میں اپنی کوششیں تیز تر کر دی تھیں۔ بسا اوقات ایسی خبریں آتیں کہ اب فلاں قبیلہ جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے، اور اب فلاں قبیلہ مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسی دور میں مسلمانوں سے پے در پہ غداریاں بھی کی گئیں، ان کے مبلغین کو فریب سے دعوت دی جاتی اور قتل کر دیا جاتا تھا، اور مدینہ کی حدود سے باہر مسلمانوں کا جان و مال محفوظ نہ تھا، اور مدینہ پر ہر وقت خوف و ہراس طاری رہتا تھا۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ ایک تو ہر وقت محتاط اور چاق و چوبند رہیں اور اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھا کریں، دوسرے اکا دکا سفر نہ کیا کرو، بلکہ جب کسی سفر پر نکلنا ہو تو دستوں کی شکل میں یا سب اکٹھے مل کر نکلا کرو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا۔ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو دیدہ دنستہ پیچھے رہ جاتا ہے، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتا ہے مجھ پر تو اللہ نے بہت احسان کیا ہے کہ میں ان میں موجود نہ تھا۔ یہ خطاب منافقوں کے لیے ہے، اور جنگ کے دوران ان کے کردار کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیدہ دانستہ اور حیل و بہانوں سے جہاد پر نکلنے میں دیر کرتے اور پیچھے رہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اگر اس سفر جہاد میں مسلمانوں کو کچھ تکلیف پہنچے تو بڑے خوش ہوتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں پیچھے رہ گیا، ورنہ مجھے بھی وہی دکھ اٹھانا پڑتا جو دوسرے مسلمانوں نے اٹھایا ہے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل ہو جائے تو یوں بات کرتا ہے جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی کا رشتہ تھا ہی نہیں، اور کہتا ہے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو کتنی بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا۔ اگر مسلمانوں کو فتح اور خوشی نصیب ہو اور غنیمت کا مال ہاتھ لگے تو حسرت سے کہتے ہیں کہ اگر ہم بھی ان میں شامل ہوتے تو ہمارا بھی کام بن جاتا، اور یہ جملہ وہ اس انداز سے ادا کرتے ہیں جیسے پہلے ان کا اور مسلمانوں کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، اور ان دونوں صورتوں میں انہیں محض دنیاوی تکلیف اور دنیاوی مفادات کا ہی احساس ہوتا ہے، اخروی زندگی یا رضائے الہی سے انہیں کبھی کوئی غرض نہیں ہوتی، اور یہی ان کے منافق ہونے اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔